أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 اور 120 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جو لوگ جنگ تبوک میں حضور کے ساتھ جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 3 صحابہ جو مخلص تھے، جنہوں نے حضور کو آنے کے بعد بتایا کہ حضور ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، حقیقت یہ ہے کوئی بہانہ نہیں ہمارا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ اللہ پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ 40 دن کے بعد یا 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر یہ مہر لگے کہ یہ سچے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک تو وہ سچے ہیں، صحابہ کرام تو نہیں گئے لیکن سچ بول دیا، بہانہ نہیں بنایا۔ ایک مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ سچوں سے یہاں مراد سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں تصدیق کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ صادقین میں شامل ہیں جو مہاجرین اور انصار ہیں، ان کا ساتھ دو۔ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو سچے ہیں، جو حق پر ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولھم من الأعراب، مدینہ والے، چاہے وہ مدینہ کے پہلے کے رہنے والے ہیں، چاہے بعد میں آئے ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، اور جو دیہات آس پاس ہے اس میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اپنی جانوں کو حضور کی جان سے زیادہ پیارا سمجھیں۔ تو حضور جہاد کے لیے نکلے ہیں، حضور نے دعوت دی ہے، اب کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ پیچھے رہ جائے، حضور کے ساتھ چلیں، حضور کے پیچھے چلیں اور ساتھ دیں پورا، اپنی جان کو حضور کی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھیں، بلکہ اپنی جانوں کو حضور کی جان پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس واسطے تمہیں کہا جا رہا ہے، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، کہ تمہیں یعنی جہاد میں نکلنے والوں کو کوئی پیاس لگتی ہے، راستے میں تکلیف پہنچتی ہے، بھوک لگتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے، تو یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہو، جہاد کے نکلے ہو، دین حق کی تعلیم کے لیے نکلے ہو، تو تم اللہ کی راہ میں چلو، حج کے لیے نکلے ہو، اللہ کی راہ ہے یہ بھی، کوئی تکلیف تمہیں اس میں پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بھوک پیاس آتی ہے۔ اس کے علاوہ ولا یطؤون موطئا، تم کسی جگہ پر، کسی وادی میں قدم رکھتے ہو، کسی جگہ پر آگے چلتے ہو، بڑھتے ہو قدم رکھتے ہوئے سفر میں، جہاد میں، اور کوئی ایسا عمل کرتے ہو یغیظ الکفار، جس سے کافروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، کافروں کی جگہ پر قبضہ کرتے ہو، کافروں کی کسی مال پر قبضہ کرتے ہو، ان کو دکھ پہنچتا ہے، یہ بھی تمہارے واسطے نیکی کا باعث ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، دشمن کو کوئی نقصان پہنچاؤ تم،
دشمن جو دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اس کو نقصان پہنچانا اچھا ہے۔ دشمن دین جو ہے، دشمن اسلام ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، کافر ہے، تم راستے میں جاتے اس کا کوئی نقصان پہنچا تو اس کا بھی اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، اس پر بھی تمہارے واسطے نیک عمل لکھا جائے گا۔ سفر جہاد میں نکلو حضور کے ساتھ، یا بعد میں جب کوئی موقع ایسا آتا ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی جہاد ہے اور خلیفہ مسلمین جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو ساتھ نکلو کہ ہر قدم تمہارا جو اٹھے گا اس پر تمہیں نیکی لکھی ملے گی۔ اس طریقے سے تم جو بھی کام کرو گے چلتے ہوئے، کوئی تکلیف اٹھاؤ گے، کوئی کانٹا تمہیں چبھ جائے گا، کوئی مال تمہارا گم ہو جائے گا، کچھ نقصان پہنچاؤ گے کافروں کو، وہ بھی تمہارے واسطے نیکی لکھی جائے، عمل صالح، ہر قدم پر، ہر کام پر۔ اس لیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکوکاروں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا، کوئی کام بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا ان کا۔ جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی بھی ان کو تکلیف آئے، مشقت آئے، مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے ان کو۔ پیارے آقا کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ مومن بھی عجیب ہے کہ جب وہ تکلیف اس کو آتی ہے تو اللہ کو اجر دے دیتا ہے، یہاں تک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اس کا فائدہ ملتا ہے، یا گناہ معاف ہوتے ہیں یا نیکیاں ملتی ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ چلنا، اللہ کے محبوب کے ارشادات پہ چلنا، جہاد کرنا، راہ حق میں نکلنا، راہ حق میں تکلیفیں اٹھانا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔